عثمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ کنفرمیشن دیجئے گا کہ پیمز اسپتال میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا معائنہ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس آپ کے پاس؟ کینی صاحب تھینک یو. آج عظمہ بخاری جو کہ پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کا پیمز ہاسپٹل میں علاج ہوا ہے، کیونکہ ڈان اخبار نے یہ والی خبر جو ہے وہ شائع کی ہے، تو انہوں نے اس پر کوئی بھی اس طرح کا آنسر نہیں دیا کہ یہ خبر ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بیمار ہو، اگر اس کو ضرورت ہے اس کا علاج ضرور ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کا کوئی پرابلم ایسا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوری طور پر جو ہے وہ چیک اپ ضرور کروانا چاہیے، اور یہ تو ایک اخلاقی اور پھر ایک ظاہر ایک طبی ضرورت ہے. اور دوسری بات اگر آپ نے بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پتنگ پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پکچرز لگانا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، کیا ہمارے تہواروں کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے؟ آنے والے وقت میں یہ بھی کہیں گے بھئی عید آ رہی ہے تو جانوروں پہ عمران خان کی تصویر لگانی ہے، سیلاب آ گئے عمران خان کی وہاں پر تصویر لگانی ہے، شبرات آ گئے بم پٹاخے پر عمران خان کی تصویر لگانی ہے. دیکھیں، تہواروں کو تہواروں کی حد تک رہنے دیں. یہ ہم جو چیزوں کو ہر طرف سیاست کی نظر کرتے ہیں یہ غلط ہے. اور ایک آپ نے بات یہ بھی کہی کینی صاحب کہ ابھی جو 8 فروری کا احتجاج ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اس احتجاج کی سیاست سے کب باہر نکلنا ہے؟ کیا ہم نے پوری زندگی پاکستان کو سیاست کی نظر رکھنا ہے؟ پوری زندگی پاکستان کو جو ہے بڑی صاحب اپوزیشن کی سیاست جو ہوتی ہے وہ احتجاجی سیاست ہی ہوتی ہے. احتجاج ضرور کریں، مگر سلمان صاحب ایسے احتجاج کہ جس سے آپ گھراؤ جلاؤ کریں، دھرنے دے دیں، فوجی تنصیبات پر آگ لگا دیں، فوج کے جوانوں کی پینٹیں لہرائیں، یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں ایسا احتجاج نہیں تھا جو ایک نئی روش پیدا کی ہے. تو پی ٹی آئی اس کو بھگت رہی ہے. اب یہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو ویسے ہی احتجاج کیا جائے جس کی اجازت حکومت نے کسی صورت میں نہیں دینی ہے. ٹھیک، اچھا ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیرسٹر صاحب، ایم کیو ایم کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کی مستعفی ہونے کے مطالبے کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیا یہ اب سیاست کس جانب جا رہی ہے، خاص طور پر سندھ کی سیاست؟ کس ایم کیو ایم نے کہا ہے؟ ایم کیو ایم لنڈن، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال، ایم کیو ایم فاروق ستار، کس ایم کیو ایم نے کہا ہے؟ دیکھیے، جب یہ کبھی ایم کیو ایم تھے اور تب بھی بنائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی نے ڈیل کرتی تھی، ان کے ساتھ گفت و شنید کرتی تھی. بڑا بڑا انہوں نے بلیک میل کیا ہوا ہے. 88 میں ہمارے اقتدار میں تو یہ ہمیشہ سے رہے ہیں. جب جنرل ضیاء کا دور تھا اس وقت 85 میں انہوں نے کراچی پہ قبضے کا ان کا آغاز ہوا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی محترمہ کی، اس میں انہوں نے وزارتیں لے لی. پھر ہمارے خلاف ہو کے میاں صاحب سے وزارتیں لے لی. پھر میاں صاحب کے خلاف ہو کے ہم سے وزارتیں لے لی. پھر اس کے بعد میاں صاحب سے وزارتیں لے لی. پھر مشرف کی حکومت میں رہے. پھر اس کے بعد کاف لیگ میں رہے. اس کے بعد پھر ہماری حکومت آئی، ہمارے ساتھ ہو گئے. پھر ان حکومت آئی نون لیگ کی، ان کے ساتھ ہو گئے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ان کے ساتھ ہو گئے. اور آج کل یہ دوبارہ نون کے ساتھ ہے، اکٹھے ہو کے. تو کبھی یہ مجھے بتائیں کہ ان کے مطالبے پہ کیوں ہم کریں؟ ان کی قیمت ملی ہوئی ہے. ان کی قیمت 2-3 وزارتیں ہیں. وزیر اعلیٰ تک تو نہ ان کی حیثیت ہے اور نہ یہ دیوانے والے خواب دیکھیں. وزیر اعلیٰ ان کی وجہ سے نہیں بنے اور نہ ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ کو سندھ کے 3/4 لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے اور پیپلز پارٹی پہ اعتماد ہے. تو اس لیے ایم کیو ایم کا تو کچھ نہیں چلے. آج کل انہیں کوئی موضوع ملا ہے اور یہ سیاست کھیل رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن ان کے بیان کی کیا کسی کی حیثیت ہے؟ مصطفیٰ کمال انہیں گالیاں بکتا رہا، فاروق ستار اسے، صدیقی صاحب دوسرے کو، چوتھا اسے. تو یہ سارے ایسے ہی ہیں. میں تو آج کل ایم کیو ایم کا بس مزہ لیتا ہوں دیکھ کے کہ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. تو ان کے مطالبے کو چھوڑیے. چلیں، جب کوئی شخصیت کرے گی لوگ کریں گے، پھر دیکھیں گے. اچھا چلیں، افتخار صاحب عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما ایم کیو ایم. بہت شکریہ افتخار صاحب. افتخار صاحب، کیوں مطالبات شروع کر دیا آپ نے وزیر اعلیٰ کے استعفے کے حوالے سے؟ تو میں اس بات کی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت کر دوں کہ ایک ایم کیو ایم ہے، وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان. نہ لندن ہے نہ کوئی ہے. اور رہ گئی ان کی یہ جو گفتگو یہ فرما رہے تھے کہ جی فلانی گورنمنٹ میں رہتے تھے، اس گورنمنٹ میں رہتے تھے. بھائی اگر ہماری اہمیت نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، تو کیوں پھر آپ لوگ جو ہے گورنمنٹ کی تشکیل کے لیے ہمارے گھروں پہ آتے تھے؟
Q90 پہ آتے تھے، جس دور کے اندر یہ گنواتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا. تو اس دفعہ میں نے منہ نہیں لگا رہے سن میں، یہی نہ دیکھیں ابھی میری بات سن لیں نا، ابھی بات سن لیں، میں نے آپ کی بات سن لی نا، اب اتنا تحمل رکھے سننے کا، جی جی اس سے نہیں اس کو انٹرپٹ کریں. اب تو یہ تو بات چھوڑ دیں ان لوگوں کی. سب کو ایم کیو ایم کا کیوں پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس شہری سنگھ کا مینڈیٹ ہے اور اسی وجہ سے سب لوگ آتے ہیں، آج بھی سب انٹیکٹ ہیں. باقی جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کیوں کیا، بھائی آپ کی حکومت ہے، گورنمنٹ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی، اور جو اتنا بڑا ہولناک آتش زدگی کا واقعہ ہوا جس میں 70 سے زائد لوگ کے جاں بحق ہو گئے، اور آج تقریباً 13واں دن ہو گیا لیکن لوگوں کو ان کی میتیں تو دور کی بات، باقیات بھی نہیں ملی. اور آپ نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا، میئر صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی، کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں دین وی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو، شفاف انکوائری ہو. جو ابھی ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کمیٹیاں تشکیل کی ہیں وہی تو کلپریٹس ہیں. وہ سرکاری افسران جس کے اندر کمشنر کراچی ہو گئے یا وزراء ہو گئے، دیگر لوگ، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے لوگوں کو آپ ریسکیو نہیں کر سکے، تو آپ جو ہے شفاف جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کرائیں. لیکن افتخار صاحب یہ تو ایک حادثہ تھا نا، حادثات تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، تو ہر حادثے پہ اگر استعفے آنے لگے تو پھر تو روز الیکشن ہی ہوتے رہیں گے. جی آپ کے اگر علم میں ہو کہ کراچی کے اندر جس طرح سے لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، سیاسی دہشت گردی انہوں نے مچائی ہوئی ہے، 2500 سے آتش زدگی کے واقعات جو ہے شہر کے اندر ہوئے، واقعات تو ہوتے ہیں. اصل چیز یہ کہ آپ تو سر اس کو بھی آپ نسل کشی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوا معاملہ یہ بھی نسل کشی ہوئی؟ آپ یہ بتائیں 2500 واقعات آتش زدگی کے، 880 سے زیادہ واقعات جو ہے وہ آپ کے وہ رپورٹ ہوئے جو صرف ایک کتے کے کاٹنے کے تھے. اس کے بعد اسٹریٹ کرائم میں ڈمپر کے نیچے مرنے سے، گٹر کے اندر مرنے سے، یہ تو وہ واقعات ہیں جن پہ آپ کی بیڈ گورننس ہے. آپ ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے. یہاں پہ جوان بوڑھے بچے روزانہ جو ہے وہ اس میں گر کے جاں بحق ہو رہے ہیں، ٹائروں میں آپ کے جو ڈمپر چل رہے ہیں اس کے اندر. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ شفاف اس کی انکوائری کرائیں. آپ کے وہ ادارے کہاں ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی؟ جب وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکے ہیں، تب تو یہ عوام کا، ایم کیو ایم کا اپنا خالی مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیرسٹر صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. سر افتخار صاحب، بیرسٹر صاحب پھر تو آپ مستعفی ہونا آپ کا بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، معاملات اس حد تک، اور کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو ہے اس حوالے سے بات چیت ان کی ہو چکی، آپ کے بغیر بھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے کیانی صاحب، یہ جو نسل کشی چاہتے ہیں وہ ہوتی رہی. ان کے دور میں جو ہوتا رہا وہ آپ جانتے ہیں، بوری بند لاشیں اور لوگوں کے ساتھ کس طرح فیکٹریوں کو آگ لگائی گئی، وہ تو ساری تحقیقاتی رپورٹس آ چکی ہیں. الطاف حسین کا گھناؤنا کردار اور یہ سب اس کے جو ساتھی تھے، ان کا گھناؤنا کردار اب چھپا تو نہیں ہے کسی سے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ آپ نے قتل و غارت کی اور آج آپ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. دوسری بات یہ ہے، اگر یہ جتنے مسائل گنوا رہے ہیں یہ سٹی گورنمنٹ کے ہیں، اور اگر سٹی گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے تو یہ بھاگے کیوں تھے وہاں سے؟ جو الیکشن سے مفرور ہو جائے اس کا پھر کام نہیں ہوتا کہ وہ مسائل کو اٹھائے. وہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی نے کانٹیسٹ کیا تھا، وہ اپوزیشن میں، پی ٹی آئی اٹھائے. ہم بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے انہیں کراچی میں جو سیٹیں تھی، کیونکہ جن علاقوں میں ہم موجود نہیں پیپلز پارٹی، وہاں پہ اگر پی ٹی آئی، سر یہ آپ نے بڑی بات کر دی ہے سر، بڑا دعویٰ ہے یہ. ان میں ہوا بھری گئی ہے اور غبار جتنا بھی پھول جائے ایک سوئی کی مار ہوتا ہے. تو اس لیے میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا. یہ بات میں تنبیہاً پھر کہتا ہوں، اب نسل کشی نہیں ہوگی، اب مہاجر سندھی لڑائی نہیں ہوگی، اب ایتھنیسٹی کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا. کراچی بدل چکا ہے، بدل دیا گیا ہے، اسی لیے ان کی سیاست نہیں چل رہی. اب ان کا کام نہیں چلے گا، جتنی مرضی یہ ہاہاکار مچائیں ان کا اب کام نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں.
ٹھیک ہے افتخار صاحب، یہ دیکھ لیں بڑے جو ہیں ان کی جانب سے یہ دعوے کیے گئے ہیں، ان کا کہتے ہیں کہ خیرات میں دی گئی ہیں آپ کو یہ ساری سیٹیں. اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جلال خان صاحب ہیں. جلال صاحب جواب اگر میں تھوڑا سا بس جی سر ابھی آپ کے پاس آؤں گا سر. جلال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کو پروگرام میں ان کر لیں، اس کے بعد آپ سے اس حوالے سے جواب لوں گا. جی جلال خان صاحب، اب جو معاملات بنے ہیں سیاست کے اندر، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی سرجری کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی سرجری ہوئی ہے پیمز اسپتال میں اور اس کے بعد پھر واپس جیل لے گئے ہیں، تو انفیکشن ہو سکتا ہے. سر جیل کے معاملات اسپتال جیسے تو نہیں ہیں، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جلال صاحب مائک آن کر لیں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا. اچھا یہ جو آج کل جو یہ یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ اس کے آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کو جو ہے انفیکشن ہو سکتی ہے، یہ سراسر بالکل میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. یہ سراسر بالکل ایک جھوٹ کا جو ہے پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے اصل میں مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل میں مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کا جو یہ ان کا جو شو ہے، جو آلریڈی میں اس کے اوپر دعویٰ بھی کر چکا ہوں کہ فلاپ شو جو ہے ان کا 8 فروری کو، جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک 9 مئی کو ریپیٹیشن کی طرف لے کے جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو 8 مئی کی ان کی شو ہے، اس کو جو ہے یہ پروپیگنڈا اس لیے جو ہے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی سمپتی حاصل کر سکے، لوگوں کو جو ہے ورگرا سکے. سر لگتا ہے آپ نے 8 فروری کو سر بہت ہلکا لے لیا ہے، لیکن یہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ بسنت کے حوالے سے بانی کی تصویروں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ پتنگ پہ کوئی تصویر نہ ہو. معاملات جو ہیں وہ تو خطرناک ہیں حکومت کے لیے، لیکن آپ تو اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. نہیں سر، ایسا کچھ کوئی بات نہیں ہے. کوئی قسم کی جو ہے پابندی میرے خیال میں لگنی نہیں چاہیے. ہر ایک یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ یا سپورٹ یا ایسی ایکٹیویٹیز میں کوئی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ویسے جو ہے پروپیگنڈاز پھیلا رہے ہیں، یہ جو آلریڈی یہ جو میں اس بات پہ کو مکمل میں نے نہیں کی ہے، جو یہ جو خان صاحب کی جو پیمز ہسپتال والی خبریں یہ پھیلا رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف سر آپ حکومت ہیں، آپ کچھ سامنے لے کر آئیں، آپ بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہم نے ملاقات کروائی، خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، حشاش بشاش ہیں، ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ کہہ دیں گے، یا کچھ ایسی رپورٹ آپ جو ہیں وہ جاری کریں کہ جس کے اوپر اتھینٹیکیشن بھی ہو، لوگ مانیں اس چیز کو. ہم نے کل جی پیشکش کی تھی بیرسٹر گور صاحب کو کہ آپ آئے خان صاحب سے ملے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اکیلے ان سے نہیں ملنا ہے. تو ابھی اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ابھی خان صاحب سے خود ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے ہیں. یہ ویسے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، یہ جو ہے قوم کو جو ہے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہماری یوتھ کو جو ہے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ڈرٹی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. صرف اور صرف یہ ادھر صوبے میں جو ہے ہماری 3 اسٹوجز کی جو ہے ایک حکومت ہے، جن کو جو ہے حکومت چلانے کا پتہ نہیں ہے اور ڈرٹی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہی میں اس کو کہہ سکتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. خان صاحب بالکل فٹ ہے، بالکل جو ہے ایکٹیو ہے، فزیکلی مینٹلی ہر نگاہ سے جو ہے فٹ ہے. تو یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. یہ ٹھیک ہے جلال صاحب، آپ کی ان باتوں کی کنفرمیشن ہم پی ٹی آئی سے بھی لیں گے، علی بخاری صاحب بھی اس حوالے سے موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا بھٹی صاحب سے پوچھ لیں. بھٹی صاحب اچھا نہیں ہے کہ ایک جو نیچے مقابلہ ہوتا تھا، دست و گریباں لوگ ہوتے تھے، لیکن اب آسمان پر پتنگیں لڑیں گی، ایک طرف نواز شریف صاحب کی تصویر والی پتنگ ہوگی، دوسری جانب بانی پی ٹی آئی والی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کی اپنی پتنگیں ہوں گی، اور اوپر ہی اوپر مقابلے ہوں گے، نہ سیکیورٹی ہوگی نہ کچھ اور جو جیتا وہی سکندر. کیانی صاحب کاش میں یہ کہوں گا کہ اس ملک میں ایسی پرفضا وہ ماحول ہوتا کہ لوگ سیاست کو سیاست تک رکھتے، مگر بدقسمتی سے اس ملک میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے اور وہ اسپیشلی پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے، خان صاحب نے جو نفرت کا ایک بیج بویا. میں بینگ صحافی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر میں آپ نے دیکھا کہ یقین کریں ایک گھر میں اگر 5-6 فرد ہیں تو وہ اس میں ڈویژن آ گئی ہوئی تھی. تو یہ غلط ہے. آپ سیاست کو سیاست تک رکھیں، آپ اپنا بیانیہ دیں، مگر آپ کسی پہ گالم گلوچ کرنا
تو ہم بازی کرنا، دیکھیں یہ چیز غلط ہے. آپ بلیم گیم میں آئیں گے تو آپ کو یہ پتا ہے اس ملک میں پھر سیاست نہیں ہوگی. ابھی اگر یہ پابندی جو لگائی ہے کہ یہ جو کائٹ ہوگی اس پر تصاویر نہ ہو، اور اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ ایسے کچھ سانگز نہ سنے جائیں. دیکھیں اخلاقیات جو ہے وہ بھی گورنمنٹ نے کچھ ایس او پی سیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ بسنت پہ ظاہر ہم نے تہوار دیکھے ہیں. اب بسنت پر آپ کو پتا ہے کہ فائرنگ، ہوائی فائرنگ کس نے 1 فائر کیا، اگلے بندے نے 6 فائر کیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ نقدہ کوکا بھی بین کرتا سر، یہ اس میں کیا ایسی کوئی بات آ گئی کہ اس کو بھی بین کر دیا جائے؟ ہوا کیا اس میں؟ سلمان صاحب ایک گانا بین نہیں ہوا، تقریباً کافی زیادہ سانگز. چلے ہم یہی کہیں کہ باقی سارے جہاں پر ہوئی، اس میں غلط کیا تھا؟ اس میں کچھ میں اب سانگز کو پورا سنا تو نہیں ہے، مگر وہ سانگز جو بہت زیادہ لوور ورڈز والے تھے، جن کی اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ تھے، ان کو سانگز پر پابندی لگائی ہے. اور یہ وہی سانگز ہیں جو تھیٹر میں بھی پابندی لگی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں، میری ایک بہت زیادہ سینئر آفیسر سے بات ہو رہی. میں نے کہا آپ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا چیزیں بولتے ہیں. انہوں نے ایک چیز یہ بھی بتائی، انہوں نے کہا اس ملک میں جو ہے وہ جو فحاشی ہے وہ بڑی عام ہوتی ہے، اس لیے ہم جو ہے ان سانگز کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے وہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے جو سانگ آپ اس کا لفظ سنیں، اس لفظ پہ وہ جو آرٹسٹ ہے وہ پرفارم کرے گی تو وہ کیا اچھا پرفارم کرے گی. چلیں آپ کا کہنا ہے کہ نقدہ کوکا پہ پابندی اس لیے لگی ہے تاکہ فحاشی نہ پھیلے. چلیں ٹھیک ہے، اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا. باقی بہت سارے سانگز تھے، آپ نے اس کی آڑ میں اس کے اوپر بھی پابندی لگوائی.